سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ النور مسجد کے حوالے سے رمضان المبارک میں ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ رات کو آپ حضرات اس کو یا جب چاہیں اپنی اس پہ ویب سائٹ پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ یہ دراصل قرآن مقدس کی تلخیص یعنی اس کی سمری، جس کو ہم یہاں پہ بیان کریں گے، اور اس طرح سے ایک ایک پارہ ایک ایک دن انشاءاللہ بیان کریں گے اس کو، یعنی خاص جو باتیں ہیں اس کی بھی عرض کریں گے ہم اس میں۔ تفسیر قرآن تو بہت طویل ہو جائے گی، بہت طویل، جیسا ہم ہر سال مسجد کے اندر بیان کیا کرتے ہیں۔ اس سال چونکہ پابندی اس بنیاد پر ایسا نہیں ہو سکا ہے، تو آج ہم پہلے پارے پر آ رہے ہیں، یعنی پہلا پارہ اس سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس کے 2 4 5 مقامات ایسے ہوں گے جہاں ہم کچھ عرض کریں گے، اور اس پروگرام کو ہم جو ہے وہ تلخیص قرآن یا اقوال قرآن یا مفہوم قرآن کا نام دیتے ہیں، یا ضیاء قرآن کر لیجئے، کوئی ایک لفظ بھی۔ تو چلیے سنتے ہیں آگے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ تو پہلے پارے میں پہلی سورت سورہ فاتحہ شریف ہے۔ یہ سورت مکی ہے، مکے میں اتری ہے۔ یہ اصل میں پہلے یہ جان لیں کہ قرآن مقدس کی جو سورتیں یا آیتیں ہوتی ہیں یہ 2 طریقے کی ہوتی ہیں، ایک کو مکی کہا جاتا ہے اور ایک کو مدنی کہا جاتا ہے۔ مکی کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ، اور مدنی کے تعلق سے، کہ مکی وہ صورتیں ہیں جو مکے میں اتریں، اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو مدینے میں اتریں۔ ایک عام سا سیدھا مفہوم یہ ہے، لیکن بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ مکی وہ آیتیں یا صورتیں ہیں جس میں مکہ مکرمہ کا ذکر ہے، یعنی ہجرت سے پہلے کا ذکر ہے، اور مدنی وہ صورتیں یا آیتیں جس میں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کا ذکر ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں اتریں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں اتری ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ بہت سے اقوال نقل کیے گئے ہیں، چنانچہ اس قول کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے جب فتح مکہ کے لیے آئے یا ایک عمرہ کرنے کے لیے آئے، اور راستے میں جو صورتیں اتریں تو اس اعتبار سے وہ اگرچہ مکے میں اتری ہیں، راستے میں اتری ہیں، تو یہ مدنی کہلائیں گی۔ امام سیوطی کی ایک کتاب اس سلسلے میں ہے، الاتقان نام ہے اس کا، بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے بہت تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اور سورتوں اور آیتوں کے حوالے سے اتنی لمبی بحث کی ہے کہ پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ ایمان کا ذخیرہ حاصل ہو جائے۔ سورہ فاتحہ شریف مدنی مکی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مکی وہ سورتیں ہوتی ہیں جن کی آیتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ توحید، رسالت، قیامت اور حساب و کتاب کا ذکر ہوتا ہے۔ اس میں احکام نہیں بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہجرت سے پہلے مسلمان جو لوگ تھے کفر کے اور شرک کی حالت میں، ان کو دین کی طرف بلانا تھا، تو اس وقت ضرورت تھی کہ اللہ کی توحید، رسول پاک کی رسالت، اور موت و حیات، جنت و دوزخ، حساب و کتاب، اس پر فوکس ہوتا تھا۔ چنانچہ مکی آیتوں کے درمیان یہ باتیں ملتی ہیں،
مدنی صورتوں آیتوں کے درمیان یہ باتیں ہوتی ہیں کہ یعنی قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ایک لائحہ عمل کہ انسان زندگی گزارے تو کیسے گزارے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا منع ہے، کس کی اجازت ہے. تو قانونی حیثیت سے یہ مدنی صورتوں کے اندر یہ بات بیان کی جاتی ہے. تو پہلی صورت ہے فاتحہ. فاتحن فتحن سے آیا ہے، یعنی فتحن کے معنی ہوتا ہے کھولنا، فاتح کھولنے والا اور فاتحتن کھولنے والی. تو یہ دراصل اوپننگ چیپٹر ہے یہ قرآن پاک کا. سورہ فاتحہ شریف اتنی عظیم الشان صورت ہے، اتنے نام اس کے ہیں. فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز خزانے والی صورت، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، سبع مثانی، رقیہ، نور، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، یعنی تقریباً 18-19 نام اس کے بیان فرمائے گئے ہیں، بلکہ اور بھی زیادہ. تو اس کو شافیہ بھی کہتے ہیں، شفا دینے والی. اور سیدنا علی مرضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا سارا علم سورہ فاتحہ شریف کے اندر ہے، اور سورہ فاتحہ شریف کا سارا علم بسم اللہ شریف کے اندر ہے. بسم اللہ شریف کا سارا علم بسم اللہ کے با کے اندر ہے، یعنی بے جس کو بولتے ہیں ہم لوگ، با کے اندر ہے، اور اس کا سارا علم، اور میں اس با کے نیچے کا نقطہ ہوں. فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ کا بوجھ ہو جائے وہ. اب اندازہ لگا لیجئے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جیسی عظیم شخصیت، جن کو حضور نے باب العلم فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کے دروازہ ہیں. تو علم کے دروازہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ کا بوجھ ہو جائے وہ. اللہ اکبر، ایسی عظیم الشان صورت ہے یہ، تفصیلات کی جگہ نہیں ہے. شافیہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شفا دینے والی صورت ہے. اور اس کے تعلق سے واقعہ بیان کیا گیا کہ مجاہدین اعظام کہیں گئے تھے جہاد میں، واپسی پر بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری لوٹتے وقت ان لوگوں نے ایک جگہ قیام کیا اور قریب کی آبادی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیجیے، ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے. لیکن آبادی والوں نے کوئی توجہ نہیں کی. اتفاق یہ ہوا کہ اس آبادی کا جو امیر تھا، جو اس کا امیر تھا، تو اس کو کسی جانور نے ڈس لیا یا ڈنک مار دیا. بہرحال تکلیف سے وہ کرا رہا تھا. 1000 ترکیبیں کی گئیں، اس کا کوئی وہ حل نہیں نکلا. تو یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ یہاں آ کر کے دیکھو مجاہدین کا ایک پڑاؤ پڑا ہوا، چلو ان سے کہیں اگر کوئی ہو سکتا ہے اس میں سے آ کر کوئی عمل کرے، رقیہ کوئی دعا تعویذ کرے تو ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے. چنانچہ ان کے پاس گئے. اس میں سے ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے 3 بار سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر کے اس پر دم کر دیا اور اللہ کے کرم سے شفا یاب ہو گیا وہ. تو انہوں نے پہلے یہ کہا کہ دیکھو ہم نے تم سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا، تم نے نہیں کیا تھا، لیکن ہم اس صورت میں دم کریں گے، دعا کریں گے کہ ہم اس کی قیمت تم سے وصول کریں گے. کہا بھائی ٹھیک ہے، جو بھی کہو گے دیا جائے گا. تو انہوں نے دیا، دم کیا اور شفا یاب ہو گئے. تو ان لوگوں نے اس کے بدلے میں بکریاں دیں، بکریاں، ڈھیر ساری بکریاں، ریوڑ دیے. وہ لے کر کے حضور کے پاس آئے. اب یہ بحث صحابہ میں درمیان پیدا ہوئی کہ یہ جو اس دعا کے عوض میں یہ لیا گیا ہے یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. اس لیے صحابہ کرام کوئی ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، خالی اس کو ریوڑ کو وہاں سے ہانک کر کے لے کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے جتنے دن کے بعد بھی. تو حضور نے فرمایا کہ یہ بتاؤ ان سے جنہوں نے دم کیا تھا، اس کو دعا کی تھی،
یہ بتاؤ تم نے کیا کیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے اس زخم پر جہاں وہ زخم تھا یا تکلیف تھی میں نے اس پر 3 بار سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر کے دم کر دیا، اللہ نے شفا دے دی۔ کہا تیری بات، حضور نے پوچھا تیرے دماغ میں بات آئی کیسے؟ تو عرض کیا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کا کلام ہے، پڑھ کر کے دم کر دوں گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالی شفا دے دے۔ حضور نے فرمایا تو نے ٹھیک کیا، یہ صورت شافی بھی ہے، شفا دینے والی ہے۔ اور پھر یہ مسئلہ پیش ہوا کہ ہم نے اس کے عوض میں بکریاں لی ہیں، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کا لینا بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ شفا دینے والی صورت پاک ہے۔ یہ چنانچہ اس کے سلسلے سے بہت ساری باتیں روایت ہوئی ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ دارمی کی روایت ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے، یہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، اور سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرماتا ہے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ شریف۔ دوسری سورت بقرہ ہے، اور یہ مدنی ہے، کافی لمبی سورت ہے، یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے۔ یہ اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ بقرہ کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ البقرہ معنی ہوتا ہے گائے کے۔ دراصل اس میں ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس کی کیفیت بیان فرمائی گئی ہے، یہ جس کا پورا ذکر سورہ بقرہ شریف میں سورہ آیت نمبر 67 سے لے کر کے آگے تک چلا جاتا ہے، اور 73 تک اس کا پورا ذکر ملتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں، یہودیوں میں، بنی اسرائیل میں ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ 2 گروپ تھے، اور قتل کرنے کے بعد اب اس اپنے گروپ سے مخالف گروپ کے دروازے پر رات کو لے جا کر کے ڈال کے چلا آیا۔ جب صبح ہوئی تو یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی کہ کسی نے قتل کر دیا ہے، آپ اس کا حل بتائیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم لوگ ایک گائے ذبح کرو۔ بڑا پیارا اسلوب ہے قرآن پاک کا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ فرمایا خدا کی پناہ، اللہ کی پناہ، میں جاہلوں میں سے ہوں۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ ہمیں قاتل بتلائیے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ تو سوال جو تھا جواب اس سے ٹیلی ان کو کرتا ہوا محسوس نہیں ہوا، لیکن پیغمبرانہ شان بڑی عظیم ہوا کرتی ہے۔ اچھا صاحب گائے ذبح کرو، تو پھر ان لوگوں نے گائے کے تعلق سے سوالات کرنے شروع کیے، تو جس طرح سوال کرتے جاتے تھے جواب دیا جاتا تھا، مگر یہ کہ ان کی تشکیک بڑھتی چلی جاتی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے گائے کیسی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ وہ بوڑھی ہو نہ بالکل ہی جوان ہو، بلکہ دونوں کے بیچ میں آدھیڑ قسم کی ہو، جا کر کے ذبح کرو اس کو۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کا رنگ بتائیے کیسا ہو؟ تو آپ نے بتلایا کہ وہ پیلے رنگ کی ہو، لیکن رنگ ذرا سا کچھ جمتا ہوا گاڑھا قسم کا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام، آپ کے اس فرمانے پر ہم ذرا سا سمجھ نہیں پا رہے ہیں، گائے کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے ہمارے، آپ ہمیں کلیئر کر کے بتلائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک ایسی گائے جس سے کبھی خدمت نہیں لی گئی ہو، اور نہ اس سے کھیتیوں میں استعمال کیا گیا ہو، نہ پانی کو سیراب کرنے میں استعمال کیا گیا ہو، جسے راہٹ بولتے ہیں اپنی زبان میں، ایسی ایک گائے تلاش کر کے لے آؤ۔ چنانچہ بہرحال تلاش کرتے 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 وہ جنگلوں میں گئے، اور وہاں جا کر کے ان لوگوں نے اس گائے کو پا لیا، لا کر کے ذبح کیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اب تم نے گائے کو ذبح کیا ہے تو اس میں ایسا کرو کہ گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر کے، اس کو ذبح کی ہوئی گائے کا ایک ٹکڑا لو،
اور جس کو قتل کیا گیا اس کو مارو اس ٹکڑے سے۔ چنانچہ ایسا کیا گیا، جو مارا گیا وہ زندہ ہو گیا، مقتول۔ اور اس کے بعد اس نے ساری باتیں بتا دیں کہ واقعہ کیا تھا، کہ دراصل مجھ کو یہ میرے چچیرے بھائیوں نے مجھ کو قتل کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اسے ان کا خون بہا لیا گیا۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے، بقرہ اسی لیے کہا گیا اس کی ابتدائی آیتوں میں شروع میں منافقین کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے۔ منافقین جو منہ پر کچھ کہتے تھے، پیٹھ پیچھے کچھ ہوتا تھا، اور مسلمانوں کے تعلق سے ان کے خیالات انتہائی گندے ہوتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، تو کہتے تھے جس طرح سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ، تو کہتے کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی مسلمانوں کو وہ احمق اور بیوقوف کہتے تھے۔ سامعین ذرا سا تھوڑا سا 1 منٹ کا وقفہ لیجیے یہاں پہ آپ مجھ سے۔ مسلمانوں کو وہ کیا کہتے تھے؟ احمق کہتے تھے، بیوقوف، اور اپنے آپ کو بہت ہی یعنی اسمارٹ، بہت ہی انٹیلیجنٹ، بہت ہی نالجیبل، بڑا قابل و فاضل۔ آج کی اس دنیا میں سیم یہی صورت ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کو انتہائی زیادہ گری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ہر ایک قوم اپنے اعتبار سے مسلمانوں کو جس نظریہ سے دیکھ رہی ہے وہ نگاہوں کے سامنے کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے اس فیصلے کو واضح فرمایا، الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، تو سن لو کان کھول کر کے، یہ جو لوگ مسلمانوں کو کہنے بے وقوف ہیں، احمق لوگ ہیں، یہ دراصل خود ہی احمق ہیں جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی وہ منافقین اپنی باتیں کیا کرتے تھے۔ کبھی اپنے لوگوں کے پاس جاتے تو بڑا مذاق کرتے، اور جب مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے کہ ارے بھائی ہم تو تمہارے میں سے ہیں یار، تو اور ہم تو جب ان سے کہا جاتا کہ تم لوگ وہاں کیا کرنے گئے تھے، پھر مسلمانوں کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جو اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ارے بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو وہاں مزہ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ یہ منافقین کی کیفیت تھی۔ نفاق بہت بری چیز ہے میرے عزیزوں، بہت بری چیز ہے۔ یہ خلوص کو جلا کر کے خاکستر کر دیتا ہے، اور منافقین کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اسی قرآن کے اندر موجود ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بچائے۔ بہت پھیلی ہوئی بات ہے، یہاں اس کی گنجائش نہیں کہ ہم اس کو واضح کریں۔ چنانچہ اس میں بنی اسرائیل کا پورا ذکر فرمایا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت حوا علیہ السلام کا، اور اس طرح سے آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے ایک خاص پوائنٹ جو ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں آداب رسالت سکھایا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بندہ جائے تو ان کی بارگاہ میں کیسے رہے، کیسے بیٹھے، کیسے بولے۔ چنانچہ آپ دیکھیں قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، یہ آیت پاک ہے دراصل آیت نمبر 104۔ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب الیم، اے ایمان والو راعینا نہ کہو، اور یہ واضح کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور کوئی بات ہو تو اس کو سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ دراصل ایک بہت ہی ہسٹوریکل پوائنٹ قرآن یہاں بیان کر رہا ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ یہ منافقین، خاص طور سے یہ جو ہے یہودی، یہ حضور کی بارگاہ میں جب آتے تو وہ بھی سنتے تھے حضور کی باتیں، صحابہ بیٹھ کے سن رہے ہوتے، لیکن ان کا سننا یا ان کا حضور کی بارگاہ میں آنا نیاز مندی کے لیے نہیں ہوتا تھا، دراصل وہ کرٹیسائز کرنے کے لیے آتے تھے کہ چلیں آج دیکھیں
آج ان کی زبان سے کون سا ایسا ویک پوائنٹ ہم کو ملے گا جس کو ہم کمیونٹی ملا کر کے اس کو ورغلائیں گے لوگوں کو اور ان کو ان کے خلاف استعمال کریں گے، اس لیے جاتے تھے۔ اور صحابہ کرام ان کی تو خیر شان ہی عظیم ہے، حضور کی بارگاہ کا جو ادب اللہ نے ان کو سکھایا، اور جیسا ادب انہوں نے کیا پوری کائنات میں کسی بھی نبی کی امت نے ایسا ادب اپنے پیغمبر کا نہیں کیا ہے۔ آگے باتیں آئیں گی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو لفظ رائنا تھا، رائنا یہ عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے۔ اردو زبان میں رعایت بولتے ہیں، یار تو نے رعایت نہیں کی، اس کی رعایت فرمائے۔ اور یہی لفظ یہ کہتے تھے کون؟ یہ یہودی کہا کرتے تھے رائنا۔ تو ان کی زبان میں یہ دراصل ایک گالی تھی رائنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرما دیا۔ اسی بات کو سورہ نساء شریف 5ویں پارے کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین۔ یہ سورہ نساء شریف کی آیت نمبر 46 ہے۔ اور کچھ یہودی باتوں کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نہ مانا، اور سنیے آپ سنائے نہ جائیں، حضور سے اللہ فرماتا ہے سنیے آپ سنائے نہ جائیں، اور رائنا کہتے ہیں زبانیں پھیر کر۔ تو کیا ہے کو رائنا کو ایسا گھماتے تاکہ وہ ان کی زبان کا معنی بن جائے، رائنا اس طرح سے، تو وہ کچھ اور معنی لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو وہ ادب سکھا دیا کہ میرے حبیب کے صحابہ اب آج کی تاریخ سے تم رائنا نہ بولا کرو، اس کا الٹرنیٹ اور سبسٹیٹیوٹ ہم تم کو ورڈ دیتے ہیں، تم یہ کہو انظرنا یا رسول اللہ، ہماری طرف نظر کرم فرمائیں۔ یہ اب اس سے میرے عزیز سامعین، اب اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیجیے کہ قرآن نے ایک ذہن دیا ہے کہ ایسا کوئی لفظ جو دو زبانوں میں استعمال ہو یا ایک ہی زبان کا لفظ ہو، دو معنوں میں استعمال ہو، جس میں ایک معنی کے اندر عزت و تعظیم پائی جاتی ہو اور دوسرے معنی کے اندر توہین و انسلٹ پائی جاتی ہو، تو ایسا کوئی لفظ نہ اللہ کے لیے استعمال کیا جائے گا نہ رسول پاک کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ کے لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے بڑے چوزن الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں، جس میں عظمت ہو۔ اسی لیے قرآن پاک نے جب بھی حضور کو جہاں جہاں آواز دی ہے، نام مبارک کہیں نہیں لیا گیا ہے۔ جب بھی آواز دی اللہ نے تو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت و اپنائیت کے ساتھ، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، طٰہٰ، یاسین، ایسے کلمات فرمائے گئے ہیں۔ لہذا بات کرنے میں ایسی احتیاط کیجئے کہ آپ کی زبان سے ایسا کوئی لفظ نہ نکلے جس سے اللہ تعالیٰ کی توہین ہو یا رسول پاک کی توہین کا کوئی شائبہ پیدا ہوتا ہو، کوئی حصہ آتا ہو، کوئی جز نکلتا ہو، تو اس وقت آپ کا ایمان صاحب کا ساتھ چھوڑ دے گا، اس سے بچیے۔ چنانچہ اس میں اور بہت ساری بحثیں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں ایک بحث یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے نسخ آیات۔ اس پر انشاءاللہ ہم آگے چل کر کے 14ویں پارے میں بات کریں گے۔ نسخ آیت کا مطلب یہ تھا کہ ایک آیت اتری یا ایک سورت اتری اور اس کو پھر کینسل کر دیا گیا، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دوسری سورت اتاری۔ اور اسی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آخری کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، جب آپ نے اپنے شہزادہ مکرم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لا کر کے وادی غیر ذی زرع یعنی مکہ مکرمہ میں اس وقت چھوڑا تھا جب مکہ شہر موجود نہیں تھا، کعبہ نہیں تھا، صرف 2 پہاڑیاں تھیں صفا مروہ کی، وہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور پھر کعبہ شریف بنا، تو آپ نے ایک دعا کی تھی۔ وہ دعا قرآن پاک نے اپنی زبان میں بیان فرمایا، قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات
من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. یہ ہے آیت نمبر 146 بقرہ، سورہ بقرہ شریف کی. اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ پچھلے دن پر ایمان لائیں. فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ مجبور کر دوں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے پیغمبر نے اس وقت شہر ام القریٰ مکہ مکرمہ، وادی بکہ، وادی مکہ، قرآن نے سارے الفاظ استعمال کیے شہر مکہ کے لیے. کچھ نہیں تھا، اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں سے چشمہ جاری ہوا، کعبہ شریف بنایا گیا، بلڈ کیا گیا، آبادی نہیں تھی، آبادی بڑھی. ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو دعا کی تھی، قسم خدا کی ان دعاؤں کی برکتیں ہیں. دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیے تو آپ کو کرائسس ملے گی کسی چیز کی، کھانے پینے کی، مگر مکہ مکرمہ جہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ہے وہاں کبھی کوئی کرائسس نہیں ہوئی ہے. اب تو خیر زمانہ بڑا ترقی کر گیا ہے اور ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم، کمیونیکیشن سسٹم بہت ڈیولپ کر گیا ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں آدمی اونٹوں اور گدھوں پر چلتا، خچروں پر چلا کرتا تھا اور مہینوں چلنے کے بعد تب جا کر کہیں پہنچا کرتا تھا وہاں پہ. اس وقت بھی شہر مکہ مکرمہ میں کبھی کرائسس نہیں ہوئی. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکات ہے. بس آج کی تفسیر، ہماری آج کا خلاصہ تفسیر یہیں تک. انشاءاللہ پھر ہم اگلے دن دوسرے پارے کے ساتھ ملیں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.